پاکستان خواتین کے حوالے سے دنیا بھر میں نیچے سے دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ملک خواتین کے لیے ایک انتہائی خطرناک ملک ہے۔ ہمارے پیچھے صرف افغانستان ہے۔ آج میں بات کروں گا کہ وہ اس ملک میں جو لوگ خواتین کے حقوق کو بچانے کا کام کرتے ہیں یا ان کے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں، وہ لوگ کس طرح کے مسئلے برداشت کرتے ہیں اور کس طرح کی تھریٹس یا دھمکیاں ان کو ملتی ہیں، اور کس طرح کے چیلنجز آن لائن اور آف لائن دنیا دونوں کے اندر ان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ریسرچ کا میں تعارف آپ کو کرانا چاہتا ہوں جو اسپیک ٹرسٹ نے خود کی، اور اس کے اندر ہم نے انہی چیزوں کا اندازہ لگایا۔ تو فائنڈنگ سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک عورتوں کے حقوق پر کام کرنا ڈیفیکلٹ نہیں بلکہ ڈینجرس ہے۔ یعنی کہ ڈیفیکلٹ تو وہ کام ہے جو کہ آپ تھوڑی سی محنت کر کے کر سکتے ہیں، لیکن ڈینجرس وہ کام ہے جو کہ کرتے ہوئے آپ کو کسی نہ کسی قسم کا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہ ہماری ریسرچ کی فائنڈنگز ہیں، اور یہ ریسرچ کی گئی تھی جو لوگ خواتین کے حقوق پر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کی انٹرویوز لیے گئے تھے، ان سے سارا پوچھا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو خواتین دوسری خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے، وہ زیادہ وائلنس اور ڈسکریمنیشن اور تھریٹس فیس کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو میل۔ جو میل ہیں ان کو شیم کیا جاتا ہے، ان کو وربل ایبیوز کیا جاتا ہے، باتوں سے ان کو شرمندہ کیا جاتا ہے، جبکہ جو خواتین ہیں وہ زیادہ سیویئر قسم کی تھریٹس اور وائلنس برداشت کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے کام کو ویسٹرن ایجنڈا، اینٹی کلچر، اینٹی ریلیجن، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جو یہ خواتین کے حقوق پر آواز اٹھا رہی ہیں یہ کسی گوروں کی بتائی ہوئی بات ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو خواتین کے حقوق پر سب سے پہلی آواز اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائی تھی، جنہوں نے خواتین کو تعلیم اور جائیداد کے حقوق اور شادی کے حقوق، اپنی پسند کی شادی کے اور مرضی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ شادی کرنے کے حقوق دیے تھے۔ اس سے آگے بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی خواتین کے حقوق پر کام کرنے والے مرد یا خواتین جب اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو ان کی جب تھریٹس ملتی ہیں یا وہ جب وائلنس برداشت کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، یا پولیس کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ والے ایکٹیوسٹ جن کی زیادہ فین فالوئنگ ہے، سوشل میڈیا پہ زیادہ لوگ جانتے ہیں یا میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو تھے، وہ جب کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا پولیس یا FIA کے پاس جاتے ہیں تو ان کو زیادہ پروٹوکول ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جن کی فین فالوئنگ کم ہے یا جن کے پاس بڑے بڑے اداروں کا نام نہیں۔ تو اگر آپ عورتوں کے حقوق پر کام کر رہے ہیں تو ضرور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آف لائن کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی اپنی آواز اٹھائیں، اپنی فین فالوئنگ بڑھائیں تاکہ آپ کو ہراس کرنا مشکل ہو جائے۔ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو FIA، جو پولیس ہے، وہ آپ کو ہراس نہ کر پائیں۔ یہیں سے اگلی بات چلی جاتی ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو پولیس ہے، جو FIA ہے، جب خواتین ان کے پاس اپنے کمپلینس لے کے جاتی ہیں، یہ ادارے ان خواتین کو ہراس کرتے ہیں کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ خواتین لبرل ہیں، یہ ماڈرن ہیں، اور یہ مثلا کسی طرح کی فیورز دیں گی ہمیں، یا پتہ نہیں کہ ایسی باتیں آتی ہوں گی۔ اور یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو کہ جن کا کام ہے پروٹیکٹ کرنا، یہی پروٹیکشن چھوڑ کے ہراسمنٹ شروع کر دیتے ہیں انہی ایکٹیوسٹ کی۔ تو اس امر کی بہت ضرورت ہے کہ ان اداروں کو ٹرین کیا جائے کہ عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ اور ایون مردوں کے ساتھ بھی کیسے پیش آنا ہے۔ اس سے آگے ہے کہ جو پاکستان میں قوانین بنے ہیں خواتین کی پروٹیکشن کے حوالے سے، خواتین کے حقوق پر کام کرنے والے کی پروٹیکشن کے حوالے سے، اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ایک نیا قانون بنائے، لیکن ہمارے ملک میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قانون نہیں بنتے، یہاں پہ قوانین بنتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آئی تھنک اس ٹائم کہ اب ہم امپلیمنٹیشن اور عمل درآمد کے لیے آواز اٹھائیں اور اس کے اوپر زور ڈالیں۔ اچھا، یہاں سے آگے بات کرتے ہیں کہ آن لائن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت مارچ میں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن 400-500 لوگ ہوتے ہیں، 300 لوگ ہوتے ہیں، لیکن آن لائن فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ عورت مارچ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو ایکٹیویزم ہے وہ آف لائن سے ہٹ چکا ہے اور وہ آن لائن میں زیادہ بڑھ چکا ہے، چونکہ آن لائن بات کرنا آسان ہے، اور یہاں تک کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ آن لائن کا ایفیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آن لائن ایکٹیویزم کرتے ہیں جو ایکٹیوسٹ، ان کی آؤٹ ریچ بہت بڑھ جاتی ہے، وہ زیادہ لوگوں تک پہنچتے ہیں، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں تک وہ پہنچتے ہیں اتنی زیادہ گالیاں بھی ان کو پڑتی ہیں، اور اتنی زیادہ بیشنگ اور شیمنگ، اور اتنے زیادہ ان کو ذلیل بھی کیا جاتے ہیں، چونکہ آن لائن کسی کو گالی دینا یا کسی کو ذلیل کرنا بہت آسان ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جب اپنی آن لائن ہراسمنٹ یا آن لائن کوئی اگر ان کو دھمکیاں دے رہا ہے، جو ایکٹیوسٹ لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی آن لائن دھمکی ملتی ہے اور جب یہ FIA کے پاس جاتے ہیں تو FIA کا سسٹم اتنا سلو ہے کہ آج اگر آپ FIA کے اندر کوئی کمپلین کریں گے اور اگر آپ نے خود کبھی فالو اپ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ سالوں گزر جائیں تو وہ آپ سے کبھی فالو اپ نہیں کریں گے۔ تو جو بھی آن لائن جو سائبر کرائم کی پروٹیکشن کے جو میکانزم ہیں وہ اتنے سلو ہیں کہ لوگ گوارا ہی نہیں کرتے کہ FIA کے پاس جا کے اپنی درج کرائیں، اور چونکہ اس کی سالوں سال گزر جاتے ہیں اور کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی۔
یہاں سے آگے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم نے بہت سارے کمنٹس کا جائزہ لیا کہ جو پوسٹیں خواتین کے حقوق پر کی گئی تھیں آن لائن دنیا میں، ہم نے ان کمنٹس کو پڑھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کمنٹس کے اندر رفلی 15% تو صرف گالیاں ہی تھیں، اور 15% کے اندر بھی یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 51% لوگوں نے مذہب کے نام پر ان لوگوں کو گالیاں دی جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں، اور اکثر جگہوں پہ بغیر کسی بیسس کے یا بغیر کسی ریفرنس کے مذہب کا استعمال کیا گیا، جو کہ بس ایک اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے مذہب کو لایا گیا یہاں پہ۔ حالانکہ زیادہ تر ایکٹیوسٹ جو دوسری خواتین کے حقوق کو بجاتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور دوسرے مسلمان جو ہے اور وہ اسلامک پیغام ہی پہنچا رہے ہوتے ہیں آگے۔ خیر، یہاں سے آگے ایک میں کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیس اسٹڈی ہے، ایک خاتون ہیں خورشید بانو صاحبہ، جو کہ دا حوال لور ایک آرگنائزیشن ہے، اس کی فاؤنڈر بھی ہیں۔ وہ ایک نرس کا کیس لڑی تھیں جو کہ ہراس ہوئی تھی ایک ڈاکٹر کے ہاتھوں، اور جب وہ یہ کیس لڑ رہی تھیں تو ہوا یہ کہ بہت سارے جو وہ ڈاکٹر تھا اس نے کوئی بدمعاش شاعر کیے اور اس خاتون کو ہراس کرنا شروع کر دیا، اس کے پیچھے بندے بھیجے، اس کے بچوں کے پیچھے بندے بھیجے، ان کو مجبوراً اپنا گھر پر بدلنا پڑا، اسکول چھوڑنا پڑا اور کسی نئے علاقے میں جانا پڑا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خواتین کے حقوق پر کام کرتے ہیں تو بہت سارے جو کہ خواتین کے دشمن ہیں وہ آپ کے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے کام کرنے سے ایکٹیوسٹ خود بھی براہ راست انڈر تھریٹ اور خطرے کی ذات میں آتے ہیں۔ یہاں سے آگے میں چلنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا لیگلٹیز کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیگلٹیز کا یہ چکر ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اجازت دے رہا ہے ہر انسان کو کہ وہ کوئی ادارہ بنائے، وہ جو بات کرنا چاہے، ایکسپریس کرنا چاہے، اوپینین رکھنا چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ کوئی اسمبلی کرنا چاہے، کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہے، کہیں جانا چاہے، یہ قانون کے مطابق ہم سب کو اجازت ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ پیکا کے نام پہ، جو کہ پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے، اس کے نام پہ جرنلسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے نام پہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو ہراس کیا جاتا ہے، اور یہ مس یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں الیکٹرانک کرائمز کرتے نہیں ہیں لوگ، بس ان کو الیکٹرانک کرائم بنا کے ان کو الیکٹرانک کرائم کی طرح جو ہے نا پریزنٹ کر کے ان لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پولیس کے پاس 144 کا سیکشن لگا کے جتنی مرضی پاور جو وہ یوز کر لیں، وہ کہتے ہیں یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ جائز ہی نہیں ہے، تو ان کو ڈنڈے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ خواتین کو ڈنڈے پڑتے ہیں، مردوں کو ڈنڈے پڑتے ہیں، خواجہ سراؤں کو۔ تو پولیس کو ایز اے ٹول اسٹیٹ یوز کرتی ہے کسی اس طرح کے پروٹیسٹ کو دبانے کے لیے۔ تو یہ لیگلٹیز ہے اس طرح کی کہ جو کہ مس یوز ہوتی ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے لیکن یوز کہیں اور پہ ہوتی ہیں۔ یہاں سے آگے تھوڑی سی میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ریسرچ کے اندر ہم نے ریکمنڈیشنز بھی لکھی تھی۔ ریکمنڈیشنز میں بہت آسان ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو نیچے سے دوسرے نمبر سے اٹھانا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے ہمیں ایک معاشرے کے طور پہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ عورت ہو یا مرد ہو یا خواجہ سرا ہو، کوئی کسی کا جینڈر جو ہے اس وجہ سے کوئی کمتر نہیں ہوتا، اس وجہ سے کوئی ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھ جاتا۔ یہ جو جینڈر ہے یا جو سیکس ہے یا جو جنس آپ جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے عزت یا مواقع یا آپ کی جو نوکری ہے یا آپ کی تنخواہ ہے، یہ برابر رہنے چاہیے، یہ چینج نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے اسکول، کالج، ماں باپ، گھر بار، دوست، رشتہ دار، ٹی وی، ریڈیو، جتنے بھی ٹولز ہیں، جتنے بھی معاشرے میں لوگ ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ اس بات کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے آگے کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو کہ دوسرے لوگوں کے حقوق بچاتے ہیں، اور دیکھیں اگر کسی گاڑی کا ڈرائیور ہی اگر فوت ہو جائے تو وہ گاڑی کہیں نہیں پہنچ پائے گی۔ تو جو لوگ دوسرے لوگوں کو بچاتے ہیں، سب سے پہلے تو حکومت کو چاہیے ان لوگوں کو بچائیں، اور یہ حکومت کا کام ہے۔ جو عوام کے ٹیکس سے بننے والی حکومت ہے، اس کا یہ کام ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود پر کام کرنے والے اداروں کو اور ایسے لوگوں کو بچا کے رکھے، ان کو پروٹیکٹ کریں، بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے رجسٹریشن مشکل نہ کریں، ان کے لیے کام آسان بنائیں۔ یہاں سے آگے یہ بھی ہے کہ جو پولیس والے ہیں، جو FIA والے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ خواتین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ یہ ہمارے ٹیکس سے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں، اور یہ ان کا کام ہے کہ قوم کی ماں بہنوں کی عزت کریں اور بھائی بیٹوں کی بھی عزت کریں، اور اگر کوئی خواجہ سرائے تو ان کی بھی عزت کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر صرف پاورفل لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے کہ جو سب سے پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں اور کبھی ہراس نہ کریں۔ اور ڈیفینیٹلی ان اداروں کے اندر زیادہ خواتین کے ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ صرف مرد رکھنے سے جو ہے آئی تھنک یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ زیادہ ہراس کرتے ہیں۔ یہاں سے آگے
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو FIA ہے ڈیفینیٹلی جو سائبر کرائمز پاکستان میں ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ سائبر کرائمز نہیں ہوتے، لیکن ان کو ڈیل کرنے کے لیے FIA جیسے اداروں کو زیادہ مین پاور چاہیے، زیادہ ریسورسز چاہیے، اور سب سے بڑھ کے زیادہ ٹریننگ چاہیے تاکہ جو بھی کیسز ان کے پاس آتے ہیں وہ جلدی حل ہوں۔ اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخری بات یہ ہے کہ ایک اویئرنیس کیمپین چلنی چاہیے، ایک اویئرنیس پھیلنی چاہیے پورے معاشرے کے اندر، صدر سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے عام بندے تک سب کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو بچاتے ہیں یہ ضروری لوگ ہیں، اور جو بھی قوانین بنے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف بات کرنا کافی نہیں ہے، قانون بنانا کافی نہیں ہے، قانون کے اوپر عمل ہونا چاہیے تاکہ جو لوگ پسے ہوئے جو طبقہ ہے، جو اس طبقے کو بچا رہا ہے، جو گروپ جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ اگر یہ ایکٹیوسٹ ہی نہیں ہوں گے تو پسنے والے لوگ بڑھ جائیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایکٹیوسٹ ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ آواز اٹھائیں تاکہ اینڈ آف دا ڈے جو عام لوگ ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو غریب عورتیں ہیں، جو ظلم برداشت کر رہی ہیں، وہ بچیں۔ اگر یہ ایکٹیوسٹ نہیں رہیں گے تو پسنے والے لوگ زیادہ پیسیں گے اور کوئی ان کے حق میں آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا اس کو کہہ سکتے ہیں ایک جہاد ہے، یہ ایک برائی کے خلاف ایک بہت بڑا ایکشن ہے یہ، جو کہ یہ لوگ اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک حکومت کا یہ کام ہے کہ ان لوگوں کو بچائے، اور معاشرے کا بھی یہ کام ہے کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں، اس کو ضرور شیئر کریں، اور آپ اگر خود ایکٹیوسٹ بننا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے، آن لائن جائیں اور کوئی بھی ایسے واقعات جو ہوتے ہیں جو عورتوں کے خلاف ہیں یا ٹرانسجینڈر یا مردوں کے خلاف بھی ایون ہیں ان پر آواز اٹھائیں۔ کسی قسم کا وائلنس معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے، اور جتنے زیادہ آپ اس پر آواز اٹھائیں گے اتنے ایکٹیوسٹ بڑھیں گے، اور کسی بھی طبقے کے لیے مشکل ہو جائے گا غریبوں کو دبانا اور ان کی آواز کو دبانا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور پسے ہوئے لوگوں کے حق میں آواز اٹھائیں۔ بہت شکریہ۔